فإن أصول الشرع ثلاثة الکتاب والسنة وإجماع الأمة والأصل الرابع القياس المستنبط من هذه الأصول۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ کل حسامی کا جو درس دیا گیا آپ لوگوں نے اسے محفوظ کر لیا ہوگا۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ظاہر، نص، مفسر اور محکم یہ جو اقسام اربع ہیں، ان اقسام کے مقابل میں مزید 4 اقسام اور بھی ہیں کہ دونوں قسم کی اقسام کے درمیان تقابل کی تعریف، اس پر پوری بحث آپ حضرات ہدایت الحکمت میں پڑھ چکے ہیں۔ کل میں نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ المتقابلان ہم اللذان لا یجتمعان فی شیء واحد فی زمان واحد من جہت واحدۃ۔ یہ متقابلان کے اوصاف ہوتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں جو شے واحد میں ایک زمانے میں ایک جہت سے جمع نہ ہو۔ پھر تقابل کی 4 قسمیں ہیں: تقابل تضایف، تقابل تضاد، تقابل عدو ملکہ اور تقابل ایجاب و سلب۔ تو یہاں 4 اقسام جو پہلے بیان ہوئی ہیں ان کے مقابل 4 اقسام اور ہیں جن کے درمیان باہم تقابل ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلِهَذِهِ الْأَسَامِي أَضْدَادٌ تُقَابِلُهَا۔ ان اسماء کے لیے کچھ اضداد ہیں جو ان کے مقابل۔ اب کس قسم کی ضد کون سی قسم ہوگی؟ تو فرمایا فضد الظاہر الخفی، تو ظاہر کی ضد خفی۔ خفی کی تعریف کرتے ہیں وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ۔ خفی یہ وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ کسی ایسے عارض کی وجہ سے جو عارض صیغہ کے علاوہ، یعنی وہ پوشیدگی صیغہ کی جہت سے نہ ہو بلکہ وہ صیغہ ظاہر و باہر ہو اور ساتھ ہی اس صیغے کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے وہ معنی بھی بالکل ظاہر۔ وہاں پر کوئی دوسرا عارض جس عارض کی وجہ سے معنی مراد وہاں پر پوشیدہ ہو گیا، بحیث لا ینال الا بطلب، وہ پوشیدگی اس طور سے ہو کہ معنی مراد کا ادراک طلب کے بغیر نہ ہو سکے، یعنی معنی مراد تک پہنچنے کے لیے وہاں طلب ضروری ہے، بغیر طلب کے معنی مراد تک رسائی نہ ہو سکے۔ اس کی مثال ہے کآیت السرقہ، جیسے کہ
آیت سرقہ یعنی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یعنی اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ تو سرقہ کا معنی کیا ہے؟ اہل لغت نے کس معنی کے لیے اس کی وضع کی ہے، وہ معنی بالکل ظاہر۔ چنانچہ اہل لغت نے سرقہ کا جو معنی بتایا ہے وہ یہ ہے، فرمایا السرقۃ هو اخذ مال محترم محرز خفیۃ، یعنی سرقہ یہ ہے کہ مال محترم محرز کو خفیہ طریقے سے لے لینا، یہ سرقہ کی تعریف۔ تو یہ معنی بالکل ظاہر و باہر کہ چوری کا مطلب ہے کہ اس مال کو لینا جو مال محترم معصوم ہو، ساتھ ہی وہ محرز ہو، اور اسے خفیہ طریقے پر لینا، یعنی جس کا مال ہے وہ سو گیا، یا یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی جگہ سے ہٹ گیا، کہیں دوسری جگہ چلا گیا، خفیہ طریقے سے وہ مال لے لینا، یہ سرقہ کا معنی ہے۔ تو آیت کریمہ سے چور اور چورنی کا حکم بالکل واضح ہے، مگر دو قسم کے چور ایسے ہیں کہ عرف عام میں انہیں دوسرے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان میں ایک طرار ہے، دوسرا نباش۔ طرار کا مطلب آپ جانتے ہیں، طرار کا معنی ہے پاکٹ مار، جیب تراش، جیب کترا، اور نباش کا معنی ہے کفن چور۔ تو عرف عام میں ان میں ایک کو پاکٹ مار، جیب تراش کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو کفن چور کہا جاتا ہے۔ تو آیت کریمہ میں جو چور اور چورنی کا حکم بتایا گیا، کیا وہی حکم طرار اور نباش کا بھی ہے، یا ان دونوں کا حکم الگ ہے؟ تو اس بارے میں یہاں پر پوشیدگی ہے، اور یہ جو پوشیدگی ہوئی ہے یہ صیغہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی دوسرے عارض کی وجہ سے، اور وہ عارض یہ ہے کہ عرف عام میں ان دونوں کو دوسرے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے کہا کہ فَإِنَّهَا خَفِيَّةٌ فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ، کیونکہ یہ طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے، لاختصاصہما باسم آخر، اس لیے کہ یہ دونوں دوسرے اسم کے ساتھ، دوسرے نام کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی عرف عام میں ان دونوں کو دوسرے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، یعرفان بھی، اسی نام سے ان دونوں کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر غور کیا جائے، طرار اور نباش کے معنی میں غور کیا جائے کہ سرقہ کا جو معنی حقیقی ہے، جو اس کا معنی وضعی ہے، وہ معنی ان دونوں کے حق میں کامل طریقے سے پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر سرقہ کا معنی
کامل طریقے سے پایا جائے گا جب تو حکم وہی ہوگا جو چور کا حکم ہوتا ہے، جو سارق کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر معنی میں کچھ نقصان ہے، کچھ کمی ہے، یعنی پورے طریقے سے وہ معنی نہیں پایا جاتا ہے، تو پھر وہ حکم نہ ہوگا۔ لہٰذا اب ہم نے سب سے پہلے طرار کے بارے میں غور کیا کہ طرار کی حقیقت کیا ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ طرار کا مطلب ہے جیب تراش، پاکٹ مار۔ تو یہاں پر ایک شخص کسی کی جیب کاٹتا ہے جبکہ وہ آدمی بیدار ہے اور وہ پورے طریقے سے اپنے مال کی حفاظت کا قصد بھی کرتا ہے، مگر تھوڑا سا غافل ہوا کہ پاکٹ مار نے اس کی پاکٹ مار لی، جیب کاٹ لی۔ تو یہاں سارق کا معنی نہ صرف یہ کہ کامل طریقے سے بلکہ اور زائد طریقے سے یہاں سرقہ کا معنی صادق آتا ہے، کیونکہ سرقہ کا معنی تو یہ تھا کہ اخذ مال محترم محرز خفیۃً، یعنی وہاں خفیہ طریقے سے وہ مال کو لیتا ہے چور، اس طور سے کہ مال کا جو مالک ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے یا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے چوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو آدمی بیدار ہے، حفاظت کا پورا وہ قصد و ارادہ کیے ہوئے ہے، عزم مصمم کیے ہوئے ہے، پھر بھی اس کی جیب کاٹ لی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر سرقہ کا معنی نہ صرف یہ کہ کامل طریقے سے بلکہ یہاں اور زائد طریقے سے اس کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے یہاں طرار کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر بھی حد جاری کی جائے گی۔ اسلامی شریعت جو حد نافذ کرتی ہے وہ حد اس کے اوپر نافذ کی جائے گی۔ اس کے برخلاف نباش یعنی کفن چور، تو یہ قبر سے کفن چراتا ہے، جبکہ میت نہ تو اس کفن کی حفاظت کرتی اور نہ ہی اس کے اندر اہلیت ہے، یعنی وہ نہ تو قاصد حفظ ہیں اور نہ ہی اس کے اندر اہلیت ہے۔ تو یہاں پر سرقہ کا معنی کامل طریقے سے نہیں پایا جاتا بلکہ اس میں نقص ہے، کمی ہے، اس لیے نباش کے حق میں یہ حکم جاری نہ ہوگا۔